میدان کربلا 10 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لے اور اپنے نانا کے دین کو جھٹلا دے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا بالکل بھی ہونے نہیں دیا اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے خاطر اپنے گھر بیٹا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ظالم اسلام کے اتنے خلاف ہو چکے تھے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن وہ حسین تھا جس نے اسلام کو بچا کے رکھا۔ یہ نام کے مسلمان ہمارے نبی سے اتنی دشمنی کرنے لگے، اسلام سے اتنی دشمنی کرنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کے خوبصورت اور حسین بیٹے علی اکبر جو ہم شکل محمد مصطفیٰ کی طرح تھا، علی اکبر کا چہرہ بالکل مصطفیٰ کی طرح تھا، لیکن ان ظالموں نے مصطفیٰ کے ہم شکل چہرے کا بھی احترام نہیں کیا۔ محمد مصطفیٰ کی طرح دکھنے والے کا بھی سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی محمد مصطفیٰ اور اسلام سے اتنی حد تک دشمنی بڑھ چکی تھی کہ ہم شکل پیغمبر کی طرح دکھنے والا علی اکبر کا بھی احترام نہیں کیا۔ یہ جو ماتم کیا جاتا ہے، یہ ماتم اس حسین کے لیے کیا جاتا ہے جس نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ ماتم اس امام علی اکبر کے لیے کرتے ہیں جو ہم شکل پیغمبر تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اس کے گھر والوں اور اہل بیت کے ساتھ ستم کیا، وہ دنیا کا سب سے دردناک اور رلا دینے والا منظر ہے۔ امام حسین کی بہن بی بی زینب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بیمار بیٹے امام سجاد علیہ السلام نے ان مشکل وقت میں صبر کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی ہر دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ کہانی ان کے حوصلے اور صبر کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر۔ 10 محرم کی دوپہر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، کربلا کا میدان خون سے لت پت تھا۔ ان کے پریوار کے پرش جیسے امام عباس، علی اکبر اور علی قاسم پہلے ہی شہادت پا چکے تھے، اور یزید کی لعنتی فوج نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کر دیا، عورتوں اور بچوں کو لوٹا گیا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کے کانوں سے بالیاں کھینچ کر نکال دی گئی، اور خیموں کو بے دردی سے آگ لگا دی گئی، اور بچوں کی دردناک چیخیں کربلا کی فضا میں گونج رہی تھی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کے کانوں سے خون جاری تھا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے جس نے اپنے پریوار کو سنبھالا، امام سجاد علیہ السلام جو بیماری کے کارن جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ امام سجاد علیہ السلام کی عمر قریب 30 سال تھی، اور امام سجاد علیہ السلام بخار میں تپ رہے تھے، پھر بھی لعنتی یزید کی فوج نے ان کو نہیں بخشا، اور اہل بیت حضرت محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو قید کر لیا گیا۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی وفادار بہن تھی، جو پیغمبر کی نواسی تھی، بی بی زینب علیہ السلام نے اس دکھ کے عالم اور مشکل وقت میں اپنے بھتیجے امام سجاد علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ کوفہ کی اور قیدیوں کا سفر۔ کربلا سے اہل بیت کو قیدیوں کی طرح کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سفر بہت ہی درد اور صدموں سے بھرا ہوا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام بچوں اور بیویوں کو بے پردہ کر کے اونٹوں پر بٹھا کر لے جایا گیا، اور معصوم بچوں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ بی بی سکینہ جو امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی تھی، وہ امام عباس اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ کوفہ کی سڑکوں پر جہاں پر کبھی امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے خط لکھے گئے تھے، وہی لوگ ان کے پریوار پر طعنے کس رہے تھے، مگر بی بی زینب علیہ السلام نے ہار نہیں مانی،
اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو جاری رکھا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں ایک ایسا خطبہ پڑھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اے کوفہ والو، تم لوگوں نے میرے بھائی حسین کو دھوکہ دیا۔ کیا تم لوگوں کو پیغمبر کا خاندان یاد نہیں؟ بی بی زینب علیہ السلام کے آواز میں اتنی طاقت تھی کہ کوفہ کے لوگ کانپ جاتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی کوفہ والوں کو نصیحت دیتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حق کی راہ میں قربان ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے نے کوفہ والوں کے ضمیر کو جگایا اور کئی لوگ رونے لگے، اور حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو کوفہ کے راستے سے دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا جائے۔ کچھ سپاہی متعین کیے گئے تاکہ وہ بیویوں اور بچوں کو باندھ سکیں، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی شدید علامت کے باوجود انتہائی بھاری توق سے امام سجاد علیہ السلام کو باندھا گیا اور انہیں پیدل چلایا گیا۔ جب تمام قیدیوں کو باندھ دیا گیا تو شہداء کے مقدس سروں کو نوکائے نیزہ پر بلند کیا گیا، اور جس سپاہی کو سر دیا گیا اسے اس کا نگہبان بنایا گیا۔ اور جب کاروان نے چلنا شروع کیا تو انہیں اتنا تیز چلایا گیا کہ کئی بچے گر کر زخمی اور شہید ہو گئے۔ آج کربلا سے کوفہ کے راستے کئی معصوم بچوں کے قبور ہیں جو گر کر شہید ہو گئے تھے۔ اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ابن زیاد کا پیغام آیا کہ قیدیوں کو کوفہ کے گلیوں سے گزار کر لے جایا جائے۔ جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ کے گلیوں سے گزر رہا تھا تو کوفہ کے کئی لوگ جمع ہو گئے، اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں سے جھانکنے لگے اور منادی اعلان کر رہا تھا، اے کوفہ کے لوگوں، ہم تمہارے درمیان رسول کی نواسی اور حسین ابن علی کے خاندان، عورتوں اور بچوں کو لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی جنہوں نے یزید کی طرف سے بغاوت کی، وہ شکست کھا چکے ہیں اور کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان کی عورتوں اور بچوں کو دربار یزید میں لے جایا جا رہا ہے تاکہ وہ جو چاہے انہیں سزا دے سکے۔ اے کوفہ کے لوگوں، جو یزید کے خلاف سر اٹھائے گا اس کا یہی حشر ہوگا، اور یزید کے خلاف اٹھنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور لوگوں نے یہ سب انتہائی حیرت سے سنا، اور آخر کار قیدیوں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب اس نے قیدیوں کی حالت دیکھی تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سامنے کنیزیں کھڑی ہیں، نہ کہ رسول کی نواسیاں۔ اس بدبخت کا یہ جملہ سن کر بی بی زینب علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے رسول اللہ اور اہل بیت کا مرتبہ اور شان بیان کیا۔ انہوں نے اسے اسلامی اصول یاد دلائے کہ قیدیوں سے کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے اسے وقتی فتح کے متعلق خبردار کیا، اور بی بی صاحبہ نے انہیں اور ان کے پلید آقا یزید کے برے انجام کے بارے میں خبردار کیا، اور بی بی صاحبہ نے وہاں پر موجود لوگوں کو آگاہ کیا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا۔ جیسے جیسے بی بی صاحبہ خطبہ ارشاد فرماتی جا رہی تھی تو ان لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت یاد آ رہی تھی، اور انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ بی بی زینب علیہ السلام کا یہ خطبہ لوگوں پر اثر انداز نہ ہو جائے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح بی بی صاحبہ کو خاموش کیا جائے، اور بی بی سلام اللہ علیہا کو دھمکیاں بھی دی گئی، اور بی بی زینب علیہ السلام اس کی کسی بھی دھمکی سے نہ ڈری، اور آپ سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ جاری رکھا، اور بی بی صاحبہ کے خطبے سے کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی، اور بدبخت ابن زیاد سمجھ گیا کہ اب صورتحال اس کے ہاتھوں سے باہر ہے، اور جناب زینب علیہ السلام کا خطبہ اس کے لیے بغاوت کھڑی کر سکتا ہے، اور بدبخت ابن زیاد نے حکم دیا کہ جلد ہی قیدیوں کو کوفہ سے باہر لے جایا جائے، اور آخر کار قیدی دمشق پہنچ گئے، اور شہر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد کاروان کو روک دیا گیا، اور یزید کو قیدیوں کے متعلق بتایا گیا،
اور یزید سے اجازت طلب کی گئی کہ انہیں یزید کی دربار میں لے جایا جائے۔